بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کا رکوع نمبر 2 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 7، اس کا لفظی ترجمہ ہو چکا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم۔ اللہ تعالیٰ انسان سے ان آیتوں میں شکوہ کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جلدی کر دیتے شر میں، یعنی کوئی بھی گناہ کرتا اور فوراً اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا، جلدی آتا عذاب، اتنا جلدی، استعجالہم بالخیر، جتنا لوگ جلدی میں جاتے ہیں خیر کو طلب کرنے میں۔ جیسے آپ کو کوئی نعمت ملنے والی ہو نا، تو انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ فوراً ملے، فوراً ملے۔ آپ جب نیک عمل کرتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے فوراً مجھے بدلہ ملے اس کا، فوراً جنت ملے، فوراً اچھا بدلہ ملے مجھے اس کا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، یہ بھی بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں ہم جب گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں اگر یہ اسلام برحق ہے تو اس کی سزا فوراً مل جائے نا، تو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ اسی طرح مسلمان گناہ گار بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں، بھائی سزا کیوں نہیں مل رہی؟ تو اللہ کہتے ہیں بھائی جتنی تمہیں کسی خیر کے طلب کرنے میں جلدی ہے نا، اتنی اگر اللہ جلدی عذاب دینے میں کرنا شروع کر دے تو پھر ہوگا پتہ ہے کیا؟ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تمہاری اجل کا فیصلہ کر دیا جائے گا، تمہارا کام تمام کر دیا جائے گا، تم سب تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر یہ دنیا دارالامتحان نہیں رہے گی، یہ دارالجزا بن جائے گی، سزا کا گھر بن جائے گی۔ تو اللہ نے یہ امتحان کی جگہ رکھی ہے، اور رزلٹ ہمیشہ امتحان میں دیر سے اناؤنس ہوتا ہے، فوراً اناؤنس نہیں ہوتا۔ بس اب اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ سزا فوراً نہیں دینی، جس کا رزلٹ کیا ہے؟ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پس ہم چھوڑ دیں گے ان لوگ کو، لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں لگاتے، جن کا خیال یہ ہے کہ ہم مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں لیکن ایسے مجرموں کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ یعمہون، وہ حیران سرگردان گھوم رہے ہیں، اس میں ٹکرے مار رہے ہیں، ہدایت نہیں مل رہی ان کو، ہم چھوڑ دیتے ہیں، فوراً سزا نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ اللہ نے ایک اور شکایت بیان کی انسان کی۔ دیکھیں پچھلی آیت میں اللہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ انسان چاہتا ہے بھائی اگر اسلام برحق ہے تو میں گناہ کروں فوراً سزا ملے، کیوں نہیں مل رہی؟ اس کا مطلب ہے کوئی آخرت نہیں ہے، گناہوں پہ اللہ کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف انسان کی عادت کیا ہے؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب کوئی مصیبت انسان کو پہنچ جاتی ہے، دعانا لجنبہ، تو پھر ہمیں یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہتا کہ مصیبت پہنچی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کون ہے، اسلام کون ہے، خدا کیا ہوتا ہے، نا 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 نا، پھر بڑا ہمیں یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لجنبہ، اپنے پہلو کے بل بھی، او قاعدن، بیٹھے ہوئے حالت میں بھی، او قائمن، کھڑے ہوئے بھی، یعنی ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے پھر وہ۔ یعنی جب مصیبت پہنچتی ہے نا، پھر دلائل کو جو دلائل اس کے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے وہ سارے سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، لیکن اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے انسان کے ساتھ کہ جب ہم اس سے اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، مرہ، وہ ایسے گزر جاتا ہے، یعنی ایسا ہو جاتا ہے کَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، إِلَىٰ ضُرٍّ، کسی مصیبت کی طرف، مَسَّهُ، جو مصیبت اسے پہنچی تھی۔ بھول جاتا ہے پرانے غم کو کہ کیسے میں اللہ کو پکار رہا تھا اور کیسے میں دعائیں مانگ رہا تھا، کیسے میں نیک لوگوں کے پاس جا کے دعائیں کروا رہا تھا، منتیں مان رہا تھا۔ جب مصیبت دور ہوئی ایسا ہو گیا جیسے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا اس نے، ایسا اللہ کو بھول جاتا ہے۔ کذالک، اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس طرح سے، زُیّنَ لِلْمُسْرِفِینَ، جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، باؤنڈری کراس کرتے ہیں، اخلاقیات کی باؤنڈری بھی کراس کی انہوں نے، غیرت کی باؤنڈری بھی کراس کر دی۔ غیرت اور اخلاقیات کا تقاضا تھا نا کہ اس خدا کو یاد تو رکھتے، لیکن اللہ کہتے ہیں اس طرح سے حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے زُیّنَ، مزین کر دیا جاتا ہے، ما کانوا یعملون، وہ اعمال جو وہ کر رہے ہیں۔
تو کتنا برا عمل کیا. اللہ اس کو پہلے پکار رہے تھے, جب مصیبت دور ہو گئی تو اللہ کو بھول گئے. یہ بد عملی ان کے لیے مزین, یعنی اس کو برا بھی نہیں سمجھتے, وہ اس پہ ان کو ندامت بھی نہیں ہوتی. تو آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, دیکھو ہم نے بہت ساری بستیوں کو ہلاک کیا ہے, من قبلکم, تم سے پہلے, لما ظلموا, جب انہوں نے ظلم کیا تھا. یہ حرکتیں وہ پہلی بستیاں بھی کر چکی ہیں, ان سے عبرت حاصل کرو. وجاءتهم رسلهم بالبینات, ان کے پیغمبر بھی ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے. وما كانوا ليؤمنوا, لیکن وہ لوگ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لے آتے, ڈھیٹ ہٹ دھرم لوگ تھے. كذلك نجزي القوم المجرمين, اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں, جیسے ہم نے پچھلی قوموں کو تباہ و برباد کیا. ثم, پھر, جعلناکم, اے لوگوں جو قرآن سن رہے ہو, جعلناکم, ہم نے تم کو بنایا, خلائف فی الارض, زمین میں جانشین. کتنی زبردست آیت ہے, یعنی ہم جو زمین میں آئے ہیں نا تو ہم بھی آگے گزر جائیں گے. تو اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو, تم اپنے آپ کو اس زمین کا والے وارث سمجھتے ہو, ایسا نہیں ہے. بڑے لوگ آئے دنیا میں, چلے گئے, تم بھی آئے چلے جاؤ گے. تو اس دنیا سے دل نہ لگاؤ, یہ دنیا دارالامتحان ہے, آزمائش کی جگہ ہے, اس میں تم نے خدا کو جواب دینا ہے. پچھلی امتوں کے حالات سے عبرت حاصل کرو. تو جب تم زمین پہ آئے ہو, ہم نے خلیفہ بنایا, من بعدہم, ان پچھلی امتوں کے بعد. کیوں بنایا خلیفہ؟ لننظرا, تاکہ ہم دیکھیں, کیف تعملون, تم عمل کیسا کر رہے ہو. اور ہم جب زمین میں جانشین بنے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دولت کتنی حاصل کرتے ہیں, ہم خواہشات کتنی پوری کرتے ہیں, ہم میں ترقی زیادہ کون کرتا ہے, ہم میں مزے زیادہ کون اڑاتا ہے, ہم میں صحت کس کی اچھی ہے. تو اللہ نے جو غیر مسلم کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل غلط قرار دیا ہے. اور اللہ نے اپنا, جو اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا اس کو قرآن میں ہائی لائٹ کیا کہ ہم نے جو تمہیں ان کے بعد زمین میں جانشین بنایا, صرف ایک وجہ تھی, لننظرا, تاکہ ہم دیکھیں, کیف تعملون, تمہارا عمل کیسا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, کتنی پیاری آیات ہیں جو تلاوت کی جا رہی ہیں. لیکن مشرکین کیا کہا کرتے تھے, قرآن شکایت کر رہا ہے, اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات, جب ان پر ہماری آیتیں, واضح آیتیں, واضح کا مطلب ایسی واضح آیتیں ہیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں, ان آیتوں پر اعتراض بنتا نہیں ہے. لیکن جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, قال الذین لا یرجون لقاءنا, وہ لوگ کہتے ہیں جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں لگاتے. کیونکہ اگر وہ ملاقات کی امید ہوتی نا کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, تو پھر ایسی بات کرتے نہیں. آخرت کے جو منکر لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ایتی بقرآن غیر ھذا, اے نبی آپ قرآن لے آئیں غیر ھذا, اس کے علاوہ. یعنی ہم آپ کو اپنا سردار بھی مان لیں گے, ہم آپ کو قوم کا لیڈر بھی مان لیں گے. معاذ اللہ نقل کفر, اگر آپ کو یہ شوق ہے لیڈر بننے کا, کوئی سیاسی لیڈر کا یا بادشاہ بننے کا, معاذ اللہ, تو یہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب لے آئیں, ہم آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, آپ عرب کے ایک بڑے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں, آپ کے والد ایک بزرگ تھے, ان کی ایک خاندانی شرافت تھی, آپ کے چچا, آپ کے دادا, سارے قریشی ہاشمی, بیت اللہ کی چابیاں ان لوگوں کے ہاتھ میں تھیں, آپ بڑے اونچے خاندان کے, آپ کی شرافت بھی مشہور ہے, آپ نے کبھی زندگی میں زبان سے جھوٹ نہیں بولا. تو اگر یہ معاذ اللہ نقل کفر جو کچھ آپ نے دعوے کیے ہوئے ہیں, آپ کا مقصد کوئی سیاسی لیڈر ہے یا ہماری قیادت ہے, تو آپ ایک ہماری بات پر یعنی تھوڑی سی ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں کہ یہ جو کتاب آپ نے پیش کی ہے نا, اس کے علاوہ کوئی اور کتاب لے آئیں آپ. او بدلہ, یا اگر 100% کوئی دوسری کتاب آپ کے لیے پیش کرنا ممکن نہیں ہے, بدلہ, اس کو تھوڑا چینج کر دیں, کچھ اپنا رکھیں, کچھ ہماری مرضی کی چیزیں اس میں ڈال دیں. وہ ان کی مرضی کی چیزیں کیا ہوں گی بھائی, یہ جو بت پرستی کے خلاف اتنا زیادہ بول رہے ہیں اور آخرت میں جہنم کی وعیدیں سنا رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں تھوڑی کمپرومائز کر لیں. تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں, یہ بات وہی لوگ کریں گے جن کو کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے, آخرت کی ملاقات کی امید نہیں ہے, وہ یہ بات کریں گے. تو اے نبی آپ جواب میں کہہ دیجئے, قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, ما یکون لی, میرے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے, میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے, ان ابدلہ, کہ میں اس قرآن کو چینج کر دوں. دوسرا قرآن لانا تو دور کی بات, اس میں ذرہ برابر بھی چینجنگ, ما یکون لی, میں نے بار بار بتایا نا,
کان لی ما یکون لی، یہ سب کس کے معنی میں ہوتا ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے میرے لیے. من تلقائی، تلقا کہتے ہیں جانب، من تلقائی نفسی، میں اپنے نفس کی جانب سے، یعنی اپنی طرف سے میں اس میں کوئی چینجنگ کر لوں یہ میرے لیے پاسبل ہے ہی نہیں. تو مجھ سے ایسا مطالبہ کر کیوں رہے ہو جس کی مجھ میں طاقت اور پاور ہی نہیں ہے. تو بڑی زبردست آیت ہے یہ بھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اسلام کے جو احکام ہیں نا وہ کوئی کسی اسمبلی میں منظور نہیں ہوئے ہیں. یعنی اسلام کے جتنے بھی لاز ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ کئی لوگ مل کے بیٹھے ہوں، بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوں، انہوں نے اسمبلیوں میں اتفاق رائے سے کوئی قانون پاس کیا ہو اور اس قانون پہ پھر دوسری اسمبلی اس کو آ کے چینج کر سکتی ہے یا اس میں تبدیلی کر سکتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ جو قرآن مجھ پہ نازل ہو رہا ہے یہ خدا کا کلام ہے، تو مجھ سے ایسی بات کا مطالبہ کیسے کر رہے ہو جو میرے بس میں ہی نہیں ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی، بلکہ میں تو اس سے بھی بڑھ کر ایک بات کرتا ہوں تمہارے سامنے. بڑھ کر بات کیا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو شاید میرے پاس اتھارٹی ہے اس کو چینج کرنے کی، جیسے سیاسی لیڈروں سے کمپرومائز کیا جاتا ہے اور لیڈروں سے بات کی جاتی ہے کہ بھئی آپ ہمارے پورے قابو میں نہیں آ رہے تو کچھ چینجنگ کر لیں. تو یہ تو دور کی بات، میں اس سے بڑھ کے بات بتاتا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ جو کچھ مجھ پہ وحی کی جا رہی ہے میں بھی اسی کو فالو کرتا ہوں. یعنی اس قرآن کے آرڈرز پہ عمل کرنا جتنا تمہارے لیے ضروری ہے اتنا ہی میرے لیے ضروری ہے، اور میرے لیے اور بھی زیادہ ضروری. کیوں؟ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. قرآن جو آرڈرز دے رہا ہے میں نے اگر اس میں سے کسی آرڈر کو توڑا تو بہت بڑے عذاب کے دن کا مجھے یعنی یوم عظیم، عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کا مجھے عذاب کا خطرہ ہے. وہ یوم عظیم میدان حشر ہے. یعنی میں تو بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے میرے اندر کہ اگر میں نے تبدیلی تو دور کی بات، اس میں مجھے کسی کام کا اللہ نے حکم دیا اور میں اس حکم سے پیچھے ہٹا، کسی کام سے منع کیا اور وہ کام میں نے کر لیا، تو مجھے ڈر ہے مجھ پر بہت بڑا عذاب آ جائے گا. تو جس آرڈرز کو فالو کرنے کا مجھے ایسا حکم ہے اس میں آرڈر کی چینجنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ میرا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو خدا کے آرڈرز ہیں اور اس کا میں تم سے زیادہ پابند ہوں. آگے قرآن دلائل سے بات کرتا ہے. دیکھیں انہوں نے مطالبہ کیا تھا، بھئی چینج کر دو یا تبدیل کر دو. نبی نے کیا جواب دیا؟ ممکن نہیں ہے میرے لیے. اور نہ صرف یہ کہ ممکن نہیں ہے بلکہ ایسا ناممکن ہے جس کا تصور نہیں ہے، کیونکہ چینجنگ تو دور کی بات، میں تو اس قرآن کے حکم کو میرے لیے فالو کرنا تم سے بھی زیادہ ضروری ہے. آگے اللہ دلیل دے رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے. یعنی تم یہ کیوں نہیں مان رہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اس میں چینجنگ نبی کی طرف سے ممکن نہیں ہے. اللہ ہی کسی آیت کو منسوخ کر دے تو اس کی مرضی، کہ نبی کی طرف سے چینجنگ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. دیکھیں جب مشرکین مطالبہ کر رہے ہیں نا نبی سے کہ آپ چینج کر دیں، اس کا مطلب وہ یہ نبی پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے خود بنایا ہے. تو اس کا آگے جواب دیا جا رہا ہے، قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ اگر چاہتا تو میں اس کلام کو تم پہ تلاوت نہ کرتا. یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اور میں اس کا پابند ہوں. ولا ادراکم بہ، اور نہ اللہ تمہیں اس کلام کی خبر دیتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں نے زندگی کا عمر کا ایک بہت بڑا حصہ تم میں گزار دیا. لبثت میں رہا ہوں، فیکم تمہارے درمیان، عمرن ایک عمر، یہ تنوین اس کے لیے آتی ہے کہ ایک عمر کا ایک حصہ، من قبل ہی اس سے پہلے، کیونکہ مشرکین مکہ میں آپ رہے نا 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، تو میں نے 40 45 50 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں. اگر میں نے اپنی طرف سے گڑنا ہوتا تو ایک آیت تو میں اس دوران پیش کرتا. کتنی زبردست دلیل ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ دیکھیں جو جرم کرتا ہے نا وہ ایک دم سے بہت بڑا مجرم نہیں بن جاتا. ہم اکثر کسی کو پکڑتے ہیں نا جرم کرتے ہوئے، ایک 50 سال کا آدمی نے ایک بہت بڑا جرم کیا، 20 بندوں کو قتل کر دیا اس نے، یا ہم یوں کہتے ہیں قتل نہیں کیا لیکن اس پہ قتل کا الزام لگا. تو جب عدالت میں سماعت چلتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ 50 سال ہمارے درمیان رہا ہے،
آج تک ہم نے اس کو کسی جانور کو قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ایک دم سے یہ آدمی ایسا جری ہو کر 20 آدمیوں کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا الزام آپ کیسے لگا رہے ہیں اس کے اوپر؟ ایک شخص بہت بڑا جھوٹ بول دے، بہت ہی بڑا، تو اس کے ریلیٹو کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ ہمارے درمیان 40 45 50 سال رہا ہے، ہم نے آج تک اس کو چھوٹا سا جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، تو یہ اتنی بڑی جھوٹی قسم اٹھا کے کسی پہ بہتان کیسے لگا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں تو تمہارے درمیان، یعنی اللہ سکھا رہے ہیں نبی کو کہ آپ بتائیں، قل، اے نبی آپ کہیے کہ میں تمہارے درمیان ایک طویل عمر گزار چکا ہوں، 2-4 سال کی بات نہیں ہے، میں تو پیدا ہونے سے لے کے پلا بڑا تمہارے درمیان ہوں۔ اور اس زمانے میں تو گاؤں دیہاتوں کا ماحول ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، ایسے گنجان آبادیاں نہیں تھیں کہ پڑوسی کا پتہ نہ ہو۔ آج بھی آپ دیہاتوں میں جائیں، سب ایک دوسرے کو نام سے جانتے ہیں، ان کے نسب سے جانتے ہیں، اور عرب تو اس کا بڑا خیال کیا کرتے تھے۔ تو میں تمہارے درمیان میں نے عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا ہے، اگر میں نے جھوٹ بولنا ہوتا تو میرے کچھ جھوٹ پہلے بھی تو پکڑے جاتے نا۔ مجھے لیڈر بننے کا شوق ہوتا، مجھے حکومت کا شوق ہوتا، مجھے ریاست کا شوق ہوتا، میں کوئی سیاسی لیڈر ہوتا اور مجھے کچھ جھوٹ بولنے پڑتے، یہ کچھ جھوٹی آیتیں گھڑتا، تو کچھ تو گھڑتا نا پہلے۔ یہ کیا بات ہے کہ میری عمر 40 سال ہوئی ہے اور میں نے آیتیں جب پڑھنا شروع کی ہیں تو پڑھتا چلا جا رہا ہوں، تو یہ خود ایک ظاہری علامت ہے اس بات کی کہ یہ میرا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اس ذات کا کلام ہے جو میرے اوپر نازل، جس خدا نے میرے اوپر اس کلام کو نازل کیا، یہ اس خدا کا کلام ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، مجھے یہ آیت پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے، جب بھی میں سورہ یونس کی تلاوت کرتا ہوں نا، مجھے اس آیت میں بڑا مزہ آتا ہے۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ چاہتا تو میں ان آیتوں کو تم پہ تلاوت کر کے نہ سناتا، اتنی میں مخالفت کیوں لیتا بھلا؟ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور نہ اللہ تمہیں ان آیتوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بتاتا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، تحقیق میں تمہارے درمیان ایک عمر کا بہت بڑا حصہ گزار چکا ہوں، اس میں ایک لفظ میری زبان سے نہیں نکلا اور اب پورے کلام نکلنا شروع ہو گیا، تو کچھ عقل کے ناخن لو۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ فمن ظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ کیا مطلب؟ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کا کلام ہے تو میں اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہوں نا، اگر یہ واقعی جھوٹا، معاذ اللہ میں نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، تو جس شخص کی زبان سے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو، اچانک وہ جھوٹ بولے تو اتنا بڑا جھوٹ کہ پیدا کرنے والے پہ جھوٹ باندھ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ اس سے بڑا ظالم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ تو میں ایک طرف تم میری صداقت کی، امانت کی گواہی دیتے ہو کہ ہم نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ نہیں دیکھا، ہم کبھی کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں دیکھا، اور ایک طرف میں اتنا بڑا ظالم بن جاؤں کہ جس خدا نے پیدا کیا کلام میرا ہو اور میں اس کے کھاتے میں ڈال دوں، اس کی طرف نسبت کر دوں، وہ تو بہت ہی بڑا کوئی ظالم ہوگا۔ تو فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، اسی طرح خوب سمجھ لو جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے کلام کو جھوٹا قرار دے اس سے بڑا بھی کوئی ظالم نہیں ہے۔ وہ کلام جس کا کلام ہونا ثابت ہو جائے، تو یا تو میں بہت بڑا جھوٹا معاذ اللہ، یا تم بہت بڑے یا تو میں بہت بڑا ظالم معاذ اللہ، یا تم بہت بڑے ظالم ہو۔ تو تم تحقیق کرو، واقعی اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو تم اس کا انکار کر کے بہت بڑے ظالم بن رہے ہو۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک بات یہ ہے کہ مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر میں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے تو سب سے بڑا ظالم میں، اور اگر میں نے جھوٹ نہیں باندھا، واقعی اللہ کا کلام ہے، تو خوب سمجھ لو پھر اس کا انکار کر کے تم سے بڑا ظالم پھر کوئی نہیں ہوگا، اور ایسے مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، مشرکین یہ سارے کام کر کیوں رہے ہیں؟ قرآن کو جھوٹا کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کو چھوڑنا پڑے گا اور خاندانی رسومات کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، یہ سارا کھیل ہی اسی کا ہے۔ تو قرآن کہہ رہے کہ تم قرآن کا انکار کر کے سپورٹ کس نظریے کو کر رہے ہو، یہ بھی تو دیکھو نا۔ دیکھیں ایک آدمی قرآن کا انکار کرتا ہے، ویسے ہی نہیں کرتا، ویسے ہی نہیں مانتا وہ قرآن کو، یہ بھی غلط ہے۔
لیکن ایک انکار اس لیے کر رہا ہے کہ قرآن میں یہ کہا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے یہ خود. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یار تو ایک کتاب کا صرف اس بیس پہ انکار کر رہا ہے کہ تیرے لیے جھوٹ حلال ہو جائے. جیسے آج جو ایتھیسٹ اور ملحد لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کو قرآن کے قرآن ہونے کا یقین نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی تعلیمات ان کو باؤنڈ کر دیتی ہیں. قرآن ان سے زنا چھڑوائے گا، قرآن ان سے ہومو سیکشولیٹی چھڑوائے گا، قرآن ان کو ماں باپ کا احترام سکھائے گا، قرآن ان سے شراب چھڑوائے گا، قرآن ان کو نماز کا پابند بنائے گا. تو ان کو قرآن سے دشمنی کیوں ہے؟ آپ دیکھیں نا، سب سے زیادہ ایتھیسٹ اور ملحد لوگ قرآن اور اسلام کے خلاف بولتے ہیں. آپ باقی کسی مذہب کے خلاف اتنا زیادہ نہیں بولتے. وہ وجہ کیا ہے کہ ان کی خواہشات میں سب سے بڑی رکاوٹ قرآن بنتا ہے، کیونکہ زنا پہ پابندی لگا رہا ہے، سود پہ پابندی لگا رہا ہے، شراب پہ پابندی لگا رہا ہے، جوئے پہ پابندی لگا رہا ہے، ماں باپ کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے پر پابندی لگا رہا ہے، رشتہ داری جوڑنے پر پابندی لگا رہا ہے، اور بہت ساری عورت کو شوہر کی اطاعت کرنے پر جو ہے نا مجبور کر رہا ہے کہ عورت آزاد نہیں ہے بلکہ وہ اپنے شوہر کے احکام کی پابند ہے. فیملی سسٹم جوڑنے کی پابندی اور بہت سارے احکامات ہیں. تو ہم ایسے موقع پہ ایتھیسٹ سے کیا کہتے ہیں کہ آپ قرآن کا انکار اس لیے کر رہے ہو تاکہ زنا آپ کے لیے حلال ہو جائے. آپ قرآن کا انکار اس لیے کر رہے ہو تاکہ والدین کا جو اولاد کے ساتھ مضبوط رشتہ ہے اس رشتے میں دراڑیں پڑ جائیں. آپ قرآن کا انکار اس لیے کر رہے ہو تاکہ خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جائے. بالکل یہی انداز قرآن کا ہے. قرآن کہتا ہے یہ قرآن کا انکار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ جو پتھروں سے تراشے ہوئے بت ہیں ان کی عبادت کو یہ جائز سمجھنا شروع کریں کلچر کی وجہ سے. تو قرآن اب ان کو اس دعوے کی طرف لے کر آتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم قرآن کا انکار تو کر رہے ہو لیکن اس کے نتیجے میں کر کیا رہے ہو؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں مَا لَا يَضُرُّهُمْ، ان معبودوں کی جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ ہیں ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں. کیونکہ بڑے بڑے بزرگ جو اللہ والے تھے ان کے مرنے کے بعد ان کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، ان مورتیوں کی عبادت کرتے تھے یہ کہہ کے کہ ان سے ان بزرگوں کی روحیں خوش ہوں گی اور قیامت کے دن یہ اللہ سے ہمیں بخشوائیں گی. یعنی ایک طرف مان بھی رہے ہیں کہ اللہ بھی ہے، اور یعنی اگر قیامت قائم ہوئی اور سزا ملی تو یہ ہمیں بخشوائیں گے. تو قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ، اور پھر یہ عبادت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہیں شفعاؤنا، ہمارے سفارشی اللہ کے پاس. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کہ تم اللہ کو خبر دیتے ہو بما، ان چیزوں کی لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو اللہ کو خود بھی آسمان اور زمین میں معلوم ہی نہیں ہے. نہ زمین میں اس کا علم نہ آسمان میں. ظاہر ہے جو چیز اللہ کے علم میں نہیں ہے اس کا مطلب اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو اس کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارشی کریں گے؟ جس اللہ کے پاس کریں گے سفارش کریں گے اس اللہ کو تو پتہ نہیں ہے، تو تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا؟ سبحانہ، وہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، ان معبودوں سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. وہ شرک سے پاک ہے، عبادت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، یہ بھی ایک اشکال کا جواب ہے. مشرکین کہتے تھے بھائی ہم تو صدیوں سے بت پرستی کرتے چلے آئے ہیں، تو یہ بھی ایک ہمارے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ اصل تو بت پرستی ہی ہے دنیا میں. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک توحید کا نعرہ لگا دیا اور ایک نیا دین لے کر آئے ہیں. تو انسان کی نیچر ہے وہ نئی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بھائی یہ تو انسانیت تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے نا، تو پہلے تو ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں بت پرستی چلی آ رہی ہے دنیا میں، تو یہ نئی چیز جو ہے نا وہ غلط ہوتی ہے، پرانی چیز ٹھیک ہوتی ہے. اس کا قرآن جواب دے رہا ہے وما كان الناس الا امة واحدة، نہیں تھے لوگ مگر ایک امت. وہ امت کیا تھی؟ دوسرے مقام پہ قرآن میں آتے ہیں توحید پرست. فاختلفوا، بعد میں اختلاف کیا انہوں نے. اصل انسان توحید پرست ہے آدم علیہ السلام سے لے کر پھر نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد یہ تو بعد میں دنیا میں شرک آیا ہے. شروع میں شرک نہیں تھا، سب ایک امت پر تھے، توحید پرست تھے. فاختلفوا، بعد میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اے اللہ جب اختلاف کیا تھا تو ان کو ہلاک کر دیتا، ان کو سزا دے کے جہنم میں ڈال دیتا، موت دے دیتا. تو قرآن کہہ رہے ہیں نا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر وہ کلمہ نہ ہوتا
جو تیرے رب کی طرف سے پہلے سبقت کر چکا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ ہے کہ میں سزا آخرت میں دوں گا، دنیا دار الجزا نہیں ہے۔ کبھی کبھار اللہ سزا دے دیتا ہے لیکن اصل میں یہ سزا کی جگہ نہیں ہے۔ وہ کلمہ اگر نہ ہوتا، وہ اللہ کا ایک قانون نہ ہوتا، لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، تو ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، فی ما، ان چیزوں میں، فیہ یختلفون، جن چیزوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جن میں لوگوں کا اختلاف ہے، حق اور باطل میں کنفیوژن ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں آخرت میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک پہلے سے ایک کلمہ ہے جو سبقت کر چکا ہے ہر چیز پر، جو پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کہتے ہیں کہ نبی پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی؟ نشانی سے مراد فرمائشی نشانی۔ یہ سوال قرآن میں بہت دہرایا گیا، کیونکہ جب نبی کے معجزے آتے تھے تو پھر مشرکین وہ معجزہ ماننے کے بجائے پھر ایک اور مطالبہ کر دیتے کہ یہ والی نشانی دکھائیں، یہ والی نشانی دکھائیں۔ تو قرآن کہتا ہے فَقُلْ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، غیب کا علم اللہ کے لیے ہے، فَانْتَظِرُوا، لہذا انتظار کرو۔ کیا مطلب؟ نشانی فیوچر میں نازل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ غیب کا علم ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ کوئی نیا معجزہ دکھا بھی سکتا ہے اور نہیں بھی دکھا سکتا، انتظار کرو، اس کی مرضی، دکھانا ہوگا دکھا دے گا، نہیں دکھانا ہوگا تو اس نے ویسے ہی پہلے بہت ساری نشانیاں دکھا دی ہیں۔ انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اب اللہ کی مرضی ہے، دکھانا ہو دکھا دے گا۔ بعد میں بہت سارے معجزے دکھائے گئے۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا جی۔ اس میں جو ہمیں باتیں جو خلاصے کے طور پر میں چند پوائنٹ بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان خیر میں بہت جلدی کرتا ہے، ہر چیز کا رزلٹ چاہتا ہے فوراً ملے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، قرآن میں اللہ نے بتایا کہ لوگ خیر میں جلدی جیسے طلب کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب انسان چاہتا ہے کہ جو کام کرے فوراً اس کا رزلٹ سامنے آئے، اس کا اچھا رزلٹ۔ تو یہ بھی ایک انسان کی نیچر ہے، لیکن عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم جو دنیا میں نافرمانوں کو فوراً عذاب نہیں دیتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے ان کو چھوڑ رکھا ہے۔ اگر فوراً عذاب آنا شروع ہو جائیں تو کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اس لیے نافرمانی پر جب عذاب نہیں آتا اس پہ کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے۔ دوسرا میں کیا پتہ چلا، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اکثر لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو ایسے بن جاتے ہیں جیسے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ، آج بہت سے مسلمان بھی اس آفت میں مبتلا ہیں۔ ٹینشن پریشانی میں اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے اور دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، اور جب ٹینشن دور ہوئی تو ایسے جیسے کبھی اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے۔ اس عادت کی برائی بیان ہوئی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس میں اللہ نے بتا دیا کہ جو پچھلے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اس کے بعد جب تم آئے ہو تو تم کچھ وقت کے لیے زمین میں جانشین بنے ہو۔ تمہاری پیدائش کا بنیادی مقصد لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تمہارا عمل کیسا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ حدیث میں یہ مضمون اور زیادہ واضح ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے دولت کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، صرف تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے وہ۔ حدیث میں اس کی تشریح ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مشرکین مکہ بار بار اصرار کیا کرتے تھے کہ قرآن چینج کر دیں یا کچھ تبدیلی کر دیں، تو نبی نے صاف بتا دیا کہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو آج جو اتحاد ادیان کے نام پہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ مسلم، عیسائی، ہندو، ان سب کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے اور کچھ تھوڑی سی چینجنگ کر لی جائے، کچھ یوں کر لیا جائے، تو یہ بھی اسی کی ایک کوشش ہے۔ تو اس میں دیکھیں اتحاد بین الامم، یعنی مختلف قوموں مذہبوں کے درمیان اتحاد اگر اس طور پر ہو کہ ان میں جھگڑے ختم ہو جائیں، ایک دوسرے پہ ہوٹنگ ختم ہو جائے، تو اس کا تو اسلام بھی قائل ہے۔ لیکن اگر اس طور پر ہے کہ اتنا کمپرومائز کر لیں کہ ہم ان کی مذہبی رسومات کو فالو کرنا شروع کر دیں، اور جناب ہم ان کو مطمئن کرنے کے لیے مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیں، اور کبھی مسلمان چرچوں میں جائیں اور وہاں جا کے عبادت شروع کر دیں، تو جو کہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو کمپرومائز کے لیے بھی کچھ حدود ہیں۔ آج ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اسلامی حکام ہی چینج کر لیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے جہاد کا انکار کر دیا، بعض لوگوں نے غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے جو 4 شادیوں کا فلسفہ ہے اس کا انکار کر دیا، کیونکہ اس سے جو لبرل عورتیں ہیں ان کو بڑا غصہ آتا ہے، تو اس کا انکار کر دیا۔ بعض لوگوں نے کیا کیا کہ وراثت کے حکام میں کچھ چینجنگ کر دی۔ اب اسلام میں جو یتیم پوتا ہے،
ایک شخص کا انتقال ہوا، زید کا انتقال ہوا، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا زید کی زندگی میں انتقال ہو گیا اور ایک بیٹا زندہ ہے، تو جس کا زید کی زندگی میں انتقال ہوا اس کے بھی بچے اگر ہیں تو اسلام میں ان بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ زید کے جس بیٹے کا زید کی زندگی میں انتقال ہو گیا اس کا حصہ ختم ہو گیا، تو جو بیٹا زندہ ہے اس کو وراثت ملے گی۔ اب کیا ہے کہ چونکہ لبرل لوگوں نے کوئی یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، تو ہمارے ہاں ماضی میں کیا ہوا، پاکستان میں کچھ لبرل قسم کے مولویوں کو لا کے قانون پاس کرا لیا گیا اور اس یتیم پوتے کا بھی حصہ ڈال دیا، کیونکہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ یار اس بیچارے کے پاس کہاں سے پیسے آئیں گے، حالانکہ اس کے ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا، اس کو پیسے، اس کو وراثت میں حصہ دلانے کا کوئی ایک خاص طریقہ ہو سکتا تھا، وصیت ہو سکتی تھی اس کے لیے، لیکن کیا ہے کہ گوروں کو خوش کرنے کے لیے، مغربی دنیا کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے اسلام کے احکام میں گڑبڑ کی جا رہی ہے، چینجنگ کی جا رہی ہے۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشرکین نے جب آپ سے مطالبہ کیا کہ قرآن میں چینجنگ کریں تو آپ نے صاف طور پر انکار کیا، اور یاد رکھیں اس زمانے میں جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دباؤ تھا نا، آپ کی قوت بہت کم تھی، آپ بہت کسمہ پرسی میں تھے، تھوڑے سے لوگ آپ کے ساتھ مومن ہوئے تھے اور پوری دنیا ایک طرف تھی۔ تو اگر اسلام میں چینجنگ کی ذرہ برابر اجازت ہوتی نا مصلحت کی خاطر، تو اس وقت نبی چینجنگ کرتے، جب اس وقت چینجنگ نہیں ہوئی، تو جب اسلام دنیا میں پھیل گیا، 1 ارب سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں، تو اب چینجنگ کی کہاں سے اجازت ہو گئی ہے؟ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے گناہ میں اس کے ساتھ شرکت کر لیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ جی ایک آدمی کی بینک کی آمدن تھی، تو آپ نے اس کو دین پہ لانے کے لیے اس کے پیسوں سے چائے پی لی تاکہ دین کے قریب کروں، حالانکہ آپ نے جب اس کے ساتھ کھانا کھایا ہے وہ تو اسی حرام پیسوں سے کھانا کھلا رہا ہے، جو اگر حرام ہے، ہر بینک میں جاب بھی حرام نہیں ہے اور بینک کے ہر شعبے کی ارننگ بھی حرام نہیں ہے، اگر حرام شعبے سے اس کا تعلق ہے، سود میں انوالومنٹ ہے کسی طریقے سے، تو آپ اس کے خرچے پہ چائے نہیں پی سکتے، الا یہ کہ آپ وہ پہلے نیت کریں صدقہ کرنے کی اور اس کو بتائیں، وہ ایک لمبا ٹاپک ہے۔ تو اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے بھی آپ کو اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، مخلوط گیدرنگ میں شادیوں میں چلے جاتے ہیں، اب جیسے لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہیں، ایک بےہودگی کا ماحول ہوتا ہے شادیوں میں، ہم نے دیکھا بعض داڑھیوں والے بھی چلے جاتے ہیں، ان کو منع کرو یار یہ تو گناہ کی مجلس ہے، غلط ہے، آپ کیوں جا رہے ہو؟ تو جواب کیا دیتے ہیں، بھائی رشتہ داری جوڑنے کے لیے، تو رشتہ داری جوڑنے کی بھی ایک باؤنڈری ہے، اس کو بھی آپ اس باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے۔ تو یہ ببانگ دوہل بتا دیا بھائی یہ جو اسلام کے قوانین ہیں یہ کوئی اسمبلیوں میں پاس ہوئے قوانین نہیں ہیں، یہ من جانب اللہ نازل ہوئے ہیں، تو جو نازل ہو گئے اس میں کسی قسم کی چینجنگ کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں کچھ احکام ایسے ہیں جس میں اسلام میں نے خود سے لچک رکھی ہے، ان میں بڑے بڑے فقہا کا، مجتہدین کا اختلاف بھی ہوتا ہے، جہاں اختلاف ہوگا تو وہ پھر علماء جانتے ہیں اس اختلاف کے آداب کیا ہیں اور اس اختلاف کی وجہ سے مسئلے پر اثر کیا پڑتا ہے اور کیا زمانے کی چینجنگ کے لحاظ سے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تو وہ تبدیلی جائز ہے، کیونکہ اسلام نے ہی ان احکام میں لچک رکھی ہے، وہ اسلام میں تبدیلی نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس میں تو اختلاف ہے نا، اس میں دونوں طرف احادیث ہیں، اس کے پھر جو اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، وہ علماء کرام مدارس میں پڑھتے ہیں، اس میں بھی عوام کو خود سے اجازت نہیں ہے، وہ علماء مدارس میں پڑھتے ہیں وہ اصول اور ضابطے، اس کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے چینجنگ ہو سکتی ہے، تو وہ چینجنگ اسلام میں چینجنگ نہیں کہلائے گی، کیونکہ اسلام نے خود ان میں پہلے سے ایک لچک رکھی تھی۔ تو یہ بھی ہمیں ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ زمانے کے لحاظ سے آپ اسلام کے جو قطعی اور یقینی حکام ہیں ان کو آپ چینج کرنا شروع کر دیں۔ اور ایک نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مشرکین تو کہتے تھے یہ جو بت ہیں یہ ہماری قیامت کے دن بخشش کروائیں گے، آج یہ کانسیپٹ تو بہت کم رہ گیا ہے، لیکن یہ پیروں کے بارے میں کانسیپٹ آج بھی موجود ہے، لوگ اپنے پیروں کو ایسا اپنا باپ بنا لیتے ہیں، وہ پیر صاحب شریعت کے خلاف بھی چل رہے ہیں پھر بھی اس کو فالو کر رہے ہیں، اور یہی ہوتا ہے کہ یہ پیر ہمیں قیامت کے دن ہماری کشتی پار لگا دیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو بھی شریعت کو فالو کرنا ہے، آپ کے پیر صاحب کو بھی شریعت کو فالو کرنا ہے، جو شریعت کو فالو نہ کرے اس کو آپ پیر نہیں بنا سکتے، اس سے تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا رکوع جی کمپلیٹ ہو گیا، اب ہم انشاءاللہ سورہ یونس کا رکوع نمبر 3 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 8 اس کی طرف چلتے ہیں، اور انشاءاللہ حسب معمول سب سے پہلے اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اب آسان ترجمہ میں جلدی کر دیتا ہوں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم انسان کو چکھاتے ہیں کوئی رحمت، مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ،
مصیبت کے بعد، مستہم جو مصیبت ان لوگوں کو پہنچی ہو، اذا لہم میں نے بتایا تھا نا اذا اچانک کے لیے بھی آتا ہے، اذا لہم مکرن اچانک ان کے لیے مکر و فریب کرنے لگتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے ایک مکر ہو جاتا ہے، فی آیاتنا ہماری نشانیوں میں، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ قل اللہ اسرع مکرا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے اللہ جو ہے وہ مکر کے اعتبار سے زیادہ تیز ہے، یعنی مکر کا جواب دینے میں۔ ان رسولنا بے شک ہمارے جو رسول ہیں یعنی فرشتے، یکتبون وہ لکھ رہے ہیں، ما تمکرون وہ مکر جو تم کر رہے ہو، هو الذی اللہ وہ ذات ہے، یسیرکم سارا یسیرو سیرن کا معنی چلنا، سیرہ یسیرو سبح یسبحو کی طرح چلانا، اللہ وہ ذات ہے جو تم کو چلاتا ہے، فی البری خشکی میں بھی، والبحری اور سمندروں میں بھی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم جب تم ہوتے ہو، فی الفلکی کشتی میں، وجرین بہم جرا یجری کا معنی چلنا، اور جرینا ضربنا کی طرح مؤنث کا صیغہ ہے، چونکہ بہت ساری کشتیاں یہ مؤنث کے معنی میں ہے نا، وجرینا بہم اور کشتیاں چلتی ہیں ان لوگوں کو لے کر، بریحن ہوا کے ساتھ، طیبۃ پاکیزہ ہوا، طیبہ مرغوب ہوا، مرغوب ہوا کسے کہتے ہیں؟ جس سمت میں آپ جانا چاہتے ہیں نا ہوا بھی اسی سمت میں چل رہی ہو، اس کو کہا جاتے ہیں، اس کو اس لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا موافق ہوا، وہ ہوا جو آپ کے موافق ہے، جب موافق ہواؤں کے ساتھ کشتیاں ان کو لے کے چلتی ہیں، وَفَرِحُوا بِهَا اور ان ہواؤں پہ یہ خوش ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ جاءتها ان کشتیوں کے پاس آتی ہے، ریح ایسی ہوا، عاصف جو بہت تیز ہوا ہوتی ہے یعنی مخالف ہوا، وجاءہم الموج من کل مکان اور ہر طرف سے موجیں ان کو آ کے گھیر لیتی ہیں، وظنوا اور یہ سمجھنے لگتے ہیں، انہم کہ بے شک یہ لوگ، احیط بہم ان کا احاطہ کر لیا گیا ہے، یعنی چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا گیا ہے موجوں میں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ یہ اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین اس کے لیے، دین یعنی عبادت کو، دین عبادت کو اور پکار کو بھی کہتے ہیں، اس کے لیے عبادت اور پکار کو مخلصین خالص کرتے ہوئے، یعنی صرف اللہ کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، سارے مشرکین کو بھول جاتے ہیں۔ کہتے کیا ہے؟ لئن انجیتنا اے اللہ اگر انجیتا تو نے نجات دی ہم کو، من ہذہ اس مصیبت سے، لنکونن ہم ضرور بالضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں، فلما پس جب، انجاہم انجا ینجی انجا نکرما یکرمو کی طرح، جب اللہ نے ان کو نجات دے دی، اذا ہم یبغون اچانک، اذا بتایا تھا نا اچانک کے معنی میں بھی، اذا ہم یبغون فی الارض اچانک یہ بغاوت کرنے لگتے ہیں، بغا یبغی کا معنی بغاوت، اچانک یہ بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں، بغیر الحق ناحق بغاوت شروع کر دیتے ہیں، سرکشی یہاں مراد ہے سرکشی۔ یا ایھا الناس اے لوگو، انما بغیکم بے شک تمہاری جو بغاوت ہے یعنی تمہاری جو سرکشی ہے، علی انفسکم تمہاری ہی جانوں کے خلاف ہے، متاع الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، انجوائے کر لو اس کو، بغاوت کرو، سرکشی کرو، مزے اڑاؤ، تھوڑا سا سامان ہے، ہمیں ناراض کر کے تم نے جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو گئے۔ متاع الحیات میں نے بتایا تھا نا بار بار، متاع تھوڑا سا سامان جو سفر میں انسان رکھتا ہے، متاع الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا تھوڑے سے مزے ہیں، ثم الینا مرجعکم پھر ہماری ہی طرف تم نے لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا ان اعمال کی جو تم کرتے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا بے شک دنیاوی زندگی کی مثال، محض کا ترجمہ کر رہا ہوں انما سے، دنیاوی زندگی کی مثال تو صرف کمائن اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء جو ہم نے آسمان سے برسایا، فاختلط بہ نبات الارض زمین کے پودے مختلط ہو گئے بہ اس پانی کے ساتھ، اختلاط کہتے ہیں مرج ہو جانا، کہتے ہیں نا مخلوط ماحول ہے، تو اختلط باب افتعال زمین کے پانی کے ساتھ وہ زمین کے پودے اس پانی کے ساتھ مرج ہو گئے، مما یاکل الناس یہ نباتات وہ تھے، مما یاکل الناس جن کو لوگ بھی کھاتے ہیں، والانعام اور چوپائی بھی کھاتے ہیں، تو وہ پودے جب مرج ہو گئے تو پھر ظاہر ہے پھلنے پھولنے لگے، پھر کیا ہوا؟ حتی اذا یہاں تک کہ جب اخذت الارض زمین نے پکڑ لیا، اخذ یاخذ پکڑنا، زمین نے پکڑ لیا، زخرفہا اپنی زینت، زخرف زینت کو کہتے ہیں، مزخرف ملمع سازی مزین کرنا، زمین نے جب اپنی زینت کو پکڑ لیا یعنی خوب زمین چمکنے لگی اور لہلہاتی فصلیں اور آنکھوں کو بھلی لگنے لگی، وزینت اصل میں تھا تزینت تصرفت کی طرح،
تو تزینت کو از زینت بھی پڑھا جاتا ہے، اور الف سائلنٹ ہو گیا تو وزینت، اور زمین مزین ہو گئی، خوب اٹریکٹیو ہو گئی۔ وظن اہلها، اور جو زمین والے لوگ تھے جنہوں نے یہ کھیتی باڑی کی تھی وہ یہ سمجھنے لگے انہم قادرون علیہا، کہ اب یہ اس کھیتی پر ان کو قدرت ہو گئی ہے، یہ زمین پر اب قادر ہو گئے ہیں۔ لیکن ہوا کیا، اتاہا امرنا، اس کھیتی پر آیا ہمارا حکم، لیلاً او نہاراً، رات میں یا دن میں، فجعلناہا، ہم نے بنا دیا اس کھیتی کو حصیداً، کٹا ہوا۔ ایسا کوئی عذاب آیا، حصید کٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، بالکل کٹا ہوا بنا دیا، اجاڑ دیا۔ کأن لم تغنا، غنیہ یغنا کئی بار آ چکا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رہنا۔ لم تغنا، یہ چونکہ زمین مؤنث ہے نا اس لیے، یہ کھیتی بھی مؤنث ہے یہاں پہ۔ کأن لم تغنا، گویا کہ یہاں رہی ہی نہیں ہے کھیتی، بالامس، کل، امس گزشتہ کل کو کہتے ہیں، یعنی کل یہاں پر کوئی کھیتی تھی نہیں، ایسا عذاب آیا اور سب چٹ ہو گیا ایک سیکنڈ کے اندر۔ تو یعنی اس دنیا کی مثال ایسے کھیتی کی طرح ہے، تو تم بھی جب مرو گے نا اور یہ سب کچھ ختم ہوگا، تمہیں بھی ایسا لگے گا اتنی ترقی کی اور چند سیکنڈ میں ساری ترقی کا ستیہ ناس ہو گیا۔ کذالک نفصل الآیات، اس طرح ہم اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ وقت ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، لیکن میں اس کا لفظی ترجمہ مکمل کر دیتا ہوں، چند آیتیں باقی ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے، سلامتی کے گھر کی۔ سلامتی یعنی یہ زمین تو جو دنیا ہے نا تو فنا ہونے والی ہے، جیسے کھیتی ایک دن فنا ہو جاتی ہے تو زمین بھی ایسے ہی فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ تمہیں سلامتی کا مطلب کیا ہے، جو فنا ہونے سے محفوظ ہے، اس گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا، وہ لوگ جو اچھا عمل کریں گے، الحسنہ، ان کے لیے اچھائی ہے، اچھا بدلہ ہے، وزیادۃ، اور اضافہ بھی ہے، یعنی صرف ان کو ان کے عمل کا اچھا بدلہ نہیں ملے گا بلکہ ہم اپنی طرف سے اضافہ بھی دیں گے۔ ولا یرحق، رحیق یرحق کا معنی ہوتا ہے چھا جانا، ولا یرحق وجوہہم، اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر، قطر، سیاہی، ولا ذلہ، اور نہ ذلت، ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی نہ ذلت ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئۃ، تو برائی کا جو بدلہ ہے، بمثلھا، وہ اسی برائی کے بقدر ہے، جتنا جرم کریں گے اتنی سزا ملے گی۔ وترہقہم ذلہ، اور ذلت ان پر چھا جائے گی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا اللہ کے سوا، اللہ سے من عاصم، کوئی بچانے والا۔ کأنما، گویا کہ، اغشیت، اغشا یغشی کا معنی بھی چھا جانا نا، تو اغشیت چھائی گئی ہے، وجوہہم، ان کے چہروں پر، قطعا من اللیل، رات کے ٹکڑے، قطعہ کہتے ہیں ایک ٹکڑے کو، قطع اس کی جمع آتی ہے، رات کے ٹکڑے، مظلمہ، اظلم یظلم، اندھیری رات، تو اندھیری رات کے گویا ٹکڑے ان کے چہروں پر چھا گئے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر جو مشرکین ہوں گے ہم ان سے کہیں گے، مکانکم، ٹھہرو۔ یہ مکانہ کا معنی عربی میں ہوتا ہے اسٹاپ، ٹھہرو، یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اس کا کوئی فعل نہیں ہے، یعنی یہ فعل ہی کے معنی میں ہے۔ مکانکم، تم ٹھہرو، انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شرکا بھی، یعنی جب ہم جیسے کسی کو سمجھاتے ہیں نا، ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے، تو اللہ کہیں گے تم اور تمہارے سارے معبود ٹھہرو۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، زَالَ یزول کا معنی زائل ہونا، ازالہ یزیل، ازالہ کرنا، تو زیلنا کا معنی بھی ازالہ کرنا۔ کیا مطلب، جو آپس میں ان کا تعلق تھا نا، وہ زیلنا، ہم وہ ختم کر دیں گے، یعنی ان کو لڑوا دیں گے ہم آپس میں۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور ان کے جو شرکا ہیں نا، جن کی عبادت کرتے تھے، وہ کہیں گے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم نہیں تھے ہماری عبادت کرنے والے۔ جیسے دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ تم تو شیطانوں کی عبادت کرتے تھے، تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ فَكَفَى بِاللَّهِ، پس اللہ کافی ہے، شہیداً، گواہ ہونے کے لحاظ سے، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان۔ کیسے کافی ہے؟ ان کننا عن عبادتکم، ان بمانا اننا ہے، ان کے بعد جب لام آتا ہے نا تو اس کی اننا کے معنی میں ہوتا ہے، غافلین میں لام آ رہا ہے نا، اس طرح، ان کننا، بے شک ہم تھے، عن عبادتکم، تمہاری عبادت سے، لغافلین، غافل، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تم ہماری عبادت کر رہے ہو، جیسے کہ بتوں کو کیا پتہ ہوتا ہے۔ ہنالک تبلو، اللہ کہتے ہیں اس موقع پر، تبلو کل نفس ما اسلفت،
ہر نفس جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت, امتحان کر لے گا ہر نفس ما اسلفت, جانچ لے گا ہر نفس اس عمل کو جو اس نے اسلفت بھیجا ہے آگے. وردوا الی اللہ, اور یہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. مولاہم الحق, جو ان کا حقیقی مالک ہے. وضل عنہم, ضلع کے بعد جب من آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے گم ہو جانا. وضل عنہم ما کانوا یفترون, اور جو افطرا یہ گڑا کرتے تھے نا, جو جھوٹ, یہ وہ سارا کا سارا جھوٹ ان سے غائب ہو جائے گا. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا. تو ہمارا یہ رکوع یعنی سورہ یونس کا رکوع نمبر 3 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 8, اس کا لفظی ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ یونس کے رکوع نمبر 3 اور 11ویں پارے کے رکوع نمبر 8 کی تفسیر انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.